الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق اللہ العظیم۔ سامعین اور ناظرین، آج کا عنوان ہے پلسرات۔ آخرت کے منزلوں میں، آخرت میں کئی منازل ہیں، موت سے لے کر اور قبر سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر جنت میں جانے تک کئی مرحلے ہیں۔ ان مراحل میں ایک مرحلہ پلسرات کا بھی ہے۔ پلسرات، پل تو پل کو ہی کہتے ہیں، اور سرات کے معنی پلسرات، راستہ، یعنی پل والا راستہ، اس کو پلسرات کہتے ہیں۔ پلسرات کا قائم ہونا اور پلسرات پر گزرنا ہر شخص کو پڑے گا، ہر شخص کو پڑے گا۔ پلسرات سے کوئی بچ نہ سکے گا۔ پلسرات سے ہو کر ہر شخص کو اس لیے گزرنا پڑے گا کہ جنت میں جانے کا راستہ، جنت میں جو دخول کا راستہ ہے، جانے کا راستہ ہے، وہ پلسرات سے ہو کر گزرتا۔ تو چھٹائی ہوگی گویا کہ وہاں جو اچھے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تقوی والے پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بڑی آسانی سے گزر جائیں گے۔ لیکن جن کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے، جو تقوی سے دور ہیں، خواہشات کے غلام، نفس کے تابعدار ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم نیچے کھینچ لے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پلسرات کا ذکر کیا تو صحابہ نے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں، حدیث میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ پلسرات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پلسرات جہنم پر بچھایا جائے گا، پلسرات لایا جائے گا اور جہنم پر بچھایا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو سعید خدری کے فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پلسرات ہے کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا پلسرات پھسلنے کی جگہ اور گرنے کی جگہ ہے، پھسلنے کی اور گرنے کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ پلسرات پر لوہے کے کانٹے ہوں گے، لوہے کے کانٹے، اور نزد میں جو ٹیڑھے کانٹے پائے جاتے ہیں اس طرح کے کانٹے ہوں گے، جن کانٹوں کو سعدان کہا جاتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم نے تو نزد پہ کانٹے دیکھے ہیں، سعدان والے کانٹے اسی کے مثل۔ سمجھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدان کے خاردار درختوں اور پودوں کا حوالہ دیا اور مثال دے کر کے سمجھایا کہ پھسلنے کی جگہ ہوگی، گرنے کی جگہ ہوگی اور خاردار ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز وہ راستہ ہوگا کہ پلسرات قائم ہوگا، جہنم کے اوپر پلسرات کو رکھا جائے گا اور ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہے، اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی تھی، وہ اصحاب جنہوں نے ایک پیڑ کے نیچے ہم سے بیعت کیا تھا،
وہ سب جنتی ہیں، وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ تو اماں حفصہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص کو اس پل صراط سے گزرنا ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر شخص کو اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ سب بخش دیے جائیں گے جنہوں نے پیڑ کے نیچے ہم سے بیعت کیا تھا ہمارے ہاتھوں پر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، کہ پھر ہم نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو نجات دیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو اوندھے منہ گرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو پل صراط کی وضاحت فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہر شخص کو اس سے گزرنا ہوگا، اور وہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس پر کانٹے ہوں گے، لوہے کے کانٹے مڑے ہوئے، اور ہر شخص کو اس پر جانا ہوگا، گزرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اور وہاں گزرنے والے کی جو کنڈیشن ہوگی، جو حالت ہوگی، وہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ ہمارے یہاں بہت ساری باتیں روایت میں موجود ہیں کہ 3000 سال، 15000 سال، 15000 سال، اور اس کی 1500 سال، دیگر روایتیں عوام میں مشہور ہیں۔ صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ وہاں گزرنے والوں کے الگ الگ حالات ہوں گے، اور وہ حالات ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ بعض تو پلک جھپکتے گزر جائیں گے، بعض کو پل صراط پار کرنے میں اتنا وقت لگے گا جتنا پلک جھپکنے میں لگتا ہے، بعض بجلی کی طرح، جیسے بجلی چمکی اور ختم، تو بعض بجلی کی طرح دوڑ جائیں گے، بعض ہوا کی جھونکے کی طرح، ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، دوسری روایت میں اونٹ کی طرح، بعض بہت تیز رو چلنے والے، دوڑنے والے انسان کی طرح، تیز رفتار جو دوڑتا ہو اس کے دوڑنے کی طرح، بعض چلنے کی طرح، بعض پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، پرندوں کی ہوا میں اڑنے کی طرح، بعض تیز قدموں سے، بعض آرام آرام سے، مختلف انداز ہوں گے پل صراط پر گزرنے والوں کے۔ لیکن یہ انداز اور پل صراط پر گزرنا اس بات پر منحصر ہوگا کہ دنیا میں اس نے کس قدر اعمال کیے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جس شخص کے جس قدر اعمال ہوں گے وہ اسی قدر وہاں تیزی سے اور آسانی سے گزرنے میں کامیاب ہوگا۔ اور یہ اخلاص، عمل میں اخلاص کی برکت کی بنیاد پر ہوگا۔ جس کے عمل میں اخلاص کی دولت جس قدر ہوگی، دنیا میں جس نے اعمال اور اعمال صالحہ کرنے میں جس قدر محنت اور کاوشیں کی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے اتنا ہی وہاں آسانی فرمائے گا۔ بہر صورت گزرنا سب کو ہوگا، بڑی مشکل وادی ہوگی، بڑا کٹھن راستہ ہوگا۔ پل صراط کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے ہم سرسری طور پر بولیں، سنیں اور پھر اسے اگنور کر دیں۔ یہ نسیہ منسیہ نہیں ہے، پل صراط پہ بہر صورت گزرنا ہی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط پر گزرنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا، میرے آقا
دونوں جہان کے نبی اور تمام نبیوں کے نبی اور فخر کائنات سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے پہلے پل صراط سے گزرے گی. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں گزرنے والا ہوں گا، پھر میرے ساتھی، میرے اصحاب، اور اس کے بعد پھر دیگر انبیاء اور ان کی امتیں، اس امت کے بعد سبھی گزریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہوں گے، پل صراط کے پاس موجود ہوں گے اور دعا فرما رہے ہوں گے، اللہم سلم اللہم سلم. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے رب سلم رب سلم. دونوں کا ایک ہی مقصود ہے کہ اللہ میری امتی کو سلامتی سے گزار دیجیے، میری امت کو سلامتی سے گزار دیجیے. فرشتے دعا کر رہے ہوں گے. اتنا نازک معاملہ ہوگا، گرنے پڑنے کا ماحول ایسا کثرت سے بن رہا ہوگا، دہشت اور خوف اس قدر طاری ہوگی لوگوں پر، اور وہ اتنا کٹھن اور مشکل راستہ ہوگا کہ فرشتے بھی اس وقت دعا مانگ رہے ہوں گے، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، اور فرشتوں کی زبان پر بھی یہ جملہ جاری ہوگا، رب سلم اللہم سلم اللہم سلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہوں گے، اللہم سلم اللہم سلم رب سلم. اللہ سلامتی سے گزار دیجئے، سلامتی سے گزار دیجئے، سلامتی کے ساتھ گزار دیجئے. اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل صراط کے پاس دعا فرما رہے ہوں گے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کو جہنم پر رکھ دیا جائے گا اور ہر شخص کو کھینچ کر لایا جائے گا کہ وہ پل صراط پر سے گزرے. اور جب سب پل صراط سے گزریں گے، پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، اور پل صراط کا منظر بڑا ہی خوفناک ہوگا کہ اے بندے تو سوچ کہ جب تو پل صراط پر قدم رکھے گا اور پہلا قدم رکھے گا تو تم پل صراط کی تیزی کو، پل صراط کے راستے کی باریکی اور اس کی تیزی کو تو محسوس کر سکے گا. تیرا جی نہیں چاہے گا کہ تو دوسرا قدم رکھے، لیکن تو اس بات میں بالکل بے بس ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی تو دوسرے قدم کو پل صراط پر رکھے گا. جہنم کا دھواں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کی تپش اور اس کی حرارت کو محسوس کر سکے گا. جہنم کی آگ اور اس کی لپٹ تمہیں لینے کو تمہارے پاس آنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو رہی ہوگی. تو بے قرار ہوگا اور بے چین ہوگا، خوف کے عالم میں ہوگا، لیکن بہر صورت تمہیں پل صراط سے ہر حال میں گزرنا ہوگا. کہ پل صراط غفلت کی چیز نہیں ہے، پل صراط بھول جانے کی چیز نہیں ہے، بہت ہی پرخطر راستہ ہے، بڑی آزمائش کی چیز ہے، لہذا خوب اس کی تیاری کر. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط پر گزرنے والوں کی 3 کنڈیشن ہوگی. ایک تو وہ شخص جو بہت تیزی سے گزر جائے گا، ایسے لوگوں کی جماعت ہوگی، پلک جھپکتے بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور اونٹ کی طرح، تیز دوڑنے والے کی طرح، پرندوں کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے. دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو گزر تو وہ بھی جائے گا، نجات تو وہ بھی پا جائے گا، لیکن زخمی حالت ہو کر کچھ اس حال میں پار کرے گا کہ وہ زخموں سے چور ہو چکا ہوگا. کسی کو جہنم کی لپٹ لگ چکی ہوگی اور وہ جھلس چکا ہوگا، لیکن بہرحال اسے نجات مل جائے گی. اور تیسری کنڈیشن وہ ہوگی کہ زخمی حالت میں ہو کر وہ کوئی تو پہلا قدم رکھتے ہی نیچے گر جائے گا، کوئی چند فاصلے پر، کوئی چند قدم چلنے کے بعد جہنم کا نوالا بن جائے گا. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی اس طریقے سے وضاحت فرمائی. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بڑوں اور چھوٹوں، پل صراط کی تیاری کرنے کا بھی ہمارے پاس موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، حالات بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے
کہ ہم آخرت کی اچھی سے اچھی تیاری کر کے جائیں، پھر وہاں کی ساری عیش و عشرت اور ہر معاملے میں ہم وہاں کامیاب ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جس نے یہاں اچھی تیاری کر لی، آخرت کے منزلوں میں کہیں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی تو انہیں ہوگی جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا، دنیا میں دل لگا لیا اور دنیا کو سب کچھ سمجھ کر دنیا میں ہی وہ ڈوب کر رہ گئے اور دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے تمام منازلوں میں دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی، ورنہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہاں کوئی دقت، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو اس پر گزرنا ہوگا، اس پر جانا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَتْبِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کا بالکل حتمی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم تقوی والے کو، نیک اور صالح لوگوں کو نجات دے دیں گے، بخش دیں گے، بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو، برے لوگوں کو اوندھے منہ گرتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ یہ پلسرات کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ میں اور آپ سبھی عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم آخرت کے تمام منازل کے لیے خوب اچھی تیاری کریں گے کہ اللہ کی رضا وہاں ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں وہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔